اس کے پاس آپشن ہے نا، تو آپ کے پاس بھی آپشن ہے. اس کو کوئی اوکے جائیے دوسرا تیسرا چوتھا کر جا کے میری جان چھوڑ. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی اور بہت خوبصورت بات کی کہ دیکھیں بہت ہم جب 100% عوام دیکھتے ہیں نا تو 50% ہوں گی جو اس بات کو نہیں پسند کرتی کہ دوسری شادی خاوند کریں، ہسبینڈس کریں، لیکن 50% وہ عوام بھی ہے جن کی شادی ہوئی بھی ہے دوسری اور بہت کامیاب ہے، اینڈ دے آر ٹیکنگ اٹ ان اے ویری بیلنسڈ وے. یہاں پہ پاسبلٹی بن سکتی ہے، بہت آسان ہے. خواتین کی موجودگی میں خصوصاً نیاب چونکہ اس سے میرا مسابقہ پڑتا رہا، اور حالانکہ میری کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ میں میرے ہاں کی لڑکی کو فتح کرنے کے لیے آؤں. شی از سو انٹیلیجنٹ کہ آئی کوڈ کمیونیکیٹ ٹو ہر ویل. میں سوال ایک پوچھتا ہوں، جی جی، یہ مرد جو دوسری شادی کرتا ہے کرتا کس سے؟ خاتون سے، عورت سے. وائی ڈونٹ یو چیلنج ہر؟ ہاں ایک بات سمجھنے کی ہے نا، کوئی لڑائی دنگا تو ہے نہیں. یہ دوسری تیسری چوتھی جو شادی کرتا ہے وہ، یا وہ ایکسٹرا میریٹل افیئر چلاتا ہے آئی نو. عورت تو بہت بڑی ہے مرد سے اس حوالے سے، وفاداری اور حیاداری میں، لیکن یہ شادی وہ کرتا کس کے ساتھ ہے؟ اس کو کیوں نہیں چیلنج کر وہ رہے خود بھی ایک عورت ہے. بالکل صحیح بات کی آپ کو؟ یو ہیو ٹو لک ڈاؤن اپون دیٹ وومن. آپ کیوں کسی کا گھر برباد کرنے کے بعد بھی عورت کہلانے کی کلیم کرتی ہیں؟ صحیح بات، بالکل صحیح بات ہے. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. یہاں پہ جو مرد ہیں یا جو ایکسٹرا میریٹل افیئرز رکھتے ہیں یا دوسری شادی کرتے ہیں، ڈکلیئر کیے بغیر کرتے ہیں، گھر میں بتائے بغیر کرتے ہیں، وہ کرتے تو عورت سے ہی ہیں، لیکن اس کا نالج نہیں نا کسی کو ہوتا. انلیس اینڈ انٹل یہ چیز ایکسپوز نہیں کی گئی تب تک تو وہ اس کو سیفلی اس گیم کو کھیلتا رہے گا. اب اگر کسی عورت کو پتہ ہو کہ اس کا خاوند باہر ایکسٹرا میریٹل افیئرز میں انوالوڈ ہے یا وہ دوسری شادی کرنے والا ہے، تو وہ عورت بالکل اس عورت کو بھی ٹارگٹ کرے گی اور اس سے جا کے اس سے انکاؤنٹر بھی کرے گی، اس سے سوال بھی کرے گی کہ تم نے ایسی کیوں جسارت کی میرا گھر برباد کرنے کی. یہ بیسکلی دو طرح کی خواتین ہیں یہاں پہ جو اس کلچر کو پروموٹ کرتی بھی ہیں اور نہیں بھی کرتی. لیکن دیکھیں مرد کو الاؤ ہے دوسری شادی اور اس کے کچھ سرٹن سرکمسٹینسز بھی ہیں. ان کا پوائنٹ سن لیں. اچھا، جو کچھ خواتین ہیں نا، جیسے سر نے کہا کہ وہ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آپ الاؤڈ ہے، آپ دوسری شادی کریں لیکن آپ مجھے پہلے فارغ کر دیں. ان میں بھی ایسی خواتین ہیں جو لائلٹی کو بہت زیادہ پروموٹ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں میرے ساتھ کمیٹیڈ ہے تو میرے ساتھ کمیٹیڈ ہے انلیس and until I will leave him. دوسری ایسی خواتین ہیں جو کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے میرا خرچہ پورا کر رہا ہے، مجھے گھر پہ گھر دیا ہوا ہے، میرے بچوں کا خرچہ دے رہا ہے، میری ذمہ داری اٹھا رہا ہے، تو پھر ٹھیک ہے کر لے دوسری شادی. اور اس کو وہ مطلب اس کا ساتھ بھی دیتی ہیں اس چیز میں. لیکن ایسی عورت دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگی جو اجازت بھی دے دے اور پھر بھی دل میں ایک گرج نہ پال کے رکھے کہ میرا خاوند دوسری عورت کے ساتھ جو ہے وہ انگیجڈ ہے. ایسی کوئی عورت نہیں صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. انلیس اینڈ انٹل کوئی بہت ہی میٹیریلسٹک قسم کی عورت ہو. اور آپ بلیو کریں کہ ابھی ایک ریسرچ میں نے دیکھی تھی جس میں 4 کروڑ سے زائد مرد ہیں تقریباً اسی کے اراؤنڈ جو 35 ابو ہیں جو دوسری شادی کے انتظار میں ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دوسری شادی ہو. اچھا، اور جیسے بھی آپ ڈسکس کر رہی تھیں کہ جس طرح خلیل صاحب نے بھی کہا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ شاید آپ مطلب آپ اس کو چھوڑ دیں، ہر عورت ڈیورس کی طرف بھی نہیں جا سکتی ہے. مجھے ایک بات بتائیے، اگر آپ اپنے رائٹ کو بہانہ بنائیں گی بے بسی کا روپ دھار کے، تو اس میں میرا قصور نہیں ہے، مرد کا قصور نہیں ہے. جب آپ 10 20 50 100 یہاں اٹھیں گی اور اس کو جواب دیں گی کہ ہاں میاں تو کر دوسری شادی، میں کراتی ہوں، میں جا رہی ہوں، تو جب آپ 100 کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو 1000 کو عقل آتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بالکل رائٹ. جب ہم کمپرومائز کرتے ہیں نا تو پھر تو یہ دیکھیں اشارہ ہے دوسری شادی کی جانب. میں آپ اس میں کیا ہے، سب سے پہلے ہمارے ہاں ہمیں اس کے ریزنز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا. ہم نارملی دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، اس کے اوریجن تک جانا ہے. میرے ہاں 80 سے 90% باپوں نے آج بھی ان 2024 ہم رہتے ہیں اربن ایریاز میں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا اسی طرح چل رہی ہے. بالکل جی، بالکل. میرے ہاں بیٹی کی مرضی نہیں پوچھی جاتی شادی کے وقت. بالکل ایسے ہی. 100% یہ وہ گناہ ہے جس کی وجہ سے میرے ہاں کی بہت ساری لڑکی کمپرومائز کرتی ہے. وہ رہ نہیں رہی ہوتی، وہ ریپ ہو رہی ہوتی ہے. اور یہ جملہ استعمال کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں.
میں اس کو کرتا ہوں. بالکل صحیح. جب آپ اپنی مرضی سے کسی لڑکی کو اگینسٹ the consent of your daughter یا اپنی سسٹر آپ بیاہتے ہیں تو آپ اس کو 50-55 سال کے لیے ریپ کرنے کے لیے کسی کے حوالے کرتے ہیں. That is the legalized way available to you. ایگزیکٹلی. وہ لڑکی جو ہے وہ جب یہاں وہاں سے نکلتی ہے تو فطرتاً اتنی صابر کر دی جاتی ہے کہ وہ ایسے مردوں کو برداشت کر لیتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ریجیڈیٹی آ جاتی ہاں ہے اور یہ اس کے لیے جن بہت عورتوں کا آپ آسان ہو حوالہ جاتا دے رہے ہے ہیں ایسی کہ ہاں situations کو ڈیل کرنا. جیسے وہ فرما رہی تھی ابھی کہ میں ٹھیک ہے خرچہ دے رہا ہے گھر ہے, یہ وہ لڑکیاں ہیں. Yes, بالکل you're ایسا ہی right. ہے, کہ یہ بالکل وہ ہیں ایسا جو ہی ہے. compromise کرتی Yeah. ہیں and they let their husbands to go for the second or third or fourth marriage. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم جب یہاں کے cons and pros کی میں بات پھر کرتے ہیں کہتا ہوں جی سر, آپ اس کو اس طرح ابیوز نہ کرو. اس کی ریزن کیا ہے, میرے پاس بھی میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں اس معاملے میں کہ وائی بیٹریل. لیکن ایک چیز ہمارے ہاں قرآن کے لیے شرعی اجازت ہے, اس کو اس طرح لیتے ہیں نا, ساتھ ہی قرآن کی یہ اجازت ہے بالکل بالکل کہ بھائی آپ چھوڑ دیں اس کو, اور اگر عورت تم کے پاس یہ انصاف رائٹ کر ہے, سکتے ہو. اس کو Yes, right. یوز کرنا تو آئے نا. پھر میں یہاں مولوی کوئی ہوتے تو میں ان سے بحث کرتا کہ یہ جو جملہ ہے ہاں مگر ان میں انصاف کرو. Yes. اب یہ جملہ اس قدر ڈیبیٹیبل ہے Yes. کہ ایک 50 سال کی بیوی کو چھوڑ کے جب 18 سال کی لڑکی سے شادی کرتا ہے تو وہ دنیا کی کوئی طاقت اس سے انصاف نہیں کروا سکتی. بالکل صحیح بات ہے. Impossible. That's بالکل صحیح بات completely ہے. impossible. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. تو یہ یہاں اس کا مطلب ہے کہ ساتھ ہی اس کے قدغن لگ جاتی ہے کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے. اسی لیے تم ایگزیکٹلی. ہاں تو بندے دا پتر بن کے بیٹھ. بالکل 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 ٹھیک بات کی آپ نے. دیکھیے وہ بہت ریئر کیسز ہے. وی ڈو ناٹ سے کہ دوسری شادی بالکل نہیں کرنی چاہیے, دوسری شادی ضرور کرنی چاہیے, لیکن وہاں پہ ایک سرٹن سرکمسٹانسز ہے جہاں پہ خدا نہ خواستہ کوئی ہو سکتا ہے. چاہیے کہ لفظ کو بھی میں اگری نہیں کرتا, دوسری شادی ہو سکتی ہے, یہ صحیح لفظ ہو سکتا ہے, بہت چاہیے میں possibilities ہیں تو پرمیزیبلٹی ہے, ہے. لوگ رہ رہے ہیں, لوگ دے آر ہیپیلی میرڈ. میں پھر عرض کر رہا ہوں جی کی جا سکتی ہے, جی سر. کرنی چاہیے از این ادر ورڈ. پھر تو ساری تمہاری بحث ہی ڈیفیوز ہو جاتی ہے. یس یس یو آر رائٹ, یو آر رائٹ. بالکل واقعی. میں بات کرنا چاہوں گی ڈاکٹر فرزین ملک سے, آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں, دوسری شادی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ I think it's a very wide topic, بہت بڑا ٹاپک ہے اور ہر بندے کا کیس ڈفرینٹ ہوتا ہے. یس It's a very individualized thing. ٹھیک ہے, کسٹمائزڈ. ہاں ایگزیکٹلی, کیونکہ ان دا سینس کہ ہر گھر کی کہانی ڈفرینٹ ہوتی ہے. کہیں پہ عورت بیچاری ہوتی ہے, کہیں پہ مرد بیچارہ ہوتا ہے, کہیں پہ دونوں ہی بیچارے ہوتے ہیں, دونوں ہی اچھے ہوتے ہیں لیکن ان کی بن نہیں رہی ہوتی. بالکل صحیح بات. اور ایسے موقع پہ کئی دفعہ مرد حضرات چونکہ ان خواتین کے ساتھ بچے ہوتے ہیں, وہ فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں, ان کے نکاح میں ہوتی ہیں, تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ گھر ختم نہ ہو اور یہ بچے جو ہیں یہ بے شک کہ ایک ڈیوائڈیڈ فادر از بیٹر دین نو فادر ایٹ آل. یس. تو کئی لوگ اس طرح سے پھر اپنی پسند کی شادی بھی کر لیتے ہیں جن کے ساتھ آج کل کمپیٹیبلٹی ایشوز بھی بہت ہیں. ہمارے والدین کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جس سے 2 کی شادی ہوگی, میاں بیوی کی ارینج تھی, کزن سے ہو گئی, فلانے سے ہوگی, دے ہیڈ ٹو گو آن ود دا میرج. وہ نبھا ضرور کرنا تھا, اس میں صبر تھا, اس میں اور بہت ساری ویلیوز تھیں, اس میں خواتین ڈفرینٹ تھیں, اس میں مرد حضرات تھوڑے وہ تو ڈفرینٹ. جنریشن ہی ڈفرینٹ تھی, مائنڈ سیٹ ڈفرینٹ تھا. آپ دیکھیے ڈیجیٹلائزڈ ایرا ہے. بالکل. سو دیٹ اب ایوری تھنگ ہیز چینجڈ. یس یس پلیز سو دیٹ جانرا از کمپلیٹلی ڈفرینٹ. تو وہ میں تو کہتی ہوں کہ وہ اچھا جانرا تھا ایکچولی ٹو ٹیل یو, کیونکہ آج کا انسان جو ہے وہ ڈسکنٹینٹڈ ہے, آج کا انسان ڈسسیٹسفائڈ ہے, اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے جسٹ ٹو نو کیپ یور لائف گوئنگ آن. ایکچولی ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس جو ایگزامپل ہے وہ اقرار الحسن کی ہے کہ انہوں نے کافی شادیاں کی, اور میں دیکھ رہی تھی کہ پہلاج ان کا بیٹا ہے جس کو ہم نے اسکرین پر بہت زیادہ دیکھا ہے. انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں یہ کہا ہے کہ میں اپنی ماں سے زیادہ اٹیچڈ ہوں, میرا وقت اپنی ماں سے زیادہ گزرا ہے. تو ایک ڈیوائڈیڈ فادر پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری اولاد مجھے اسی طرح محبت کرے جیسے وہ ماں سے کرتی, بیکاز یو آر ڈیوائڈیڈ, یو آر ناٹ گیونگ دا ایگزیکٹ ٹائم ٹو یور چلڈرن اینڈ دیٹ افیکٹس. اچھا یہ چیز جو ہے نا ایک بچوں کے پرسپیکٹو سے ڈفرینٹ ہے, والد کے پرسپیکٹو سے ڈفرینٹ ہے. جب وہ بچے والدین بنیں گے اور والد خود بنے گا بالاج, تو پھر وہ سوچے گا کہ پھر واقعی میرا باپ کہیں پہ صحیح بھی تھا. سو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ود گروئنگ ایج آتی ہیں. سو اٹس ناٹ لائک ہی از ٹیکنگ اوے پیرنٹل تھنگس فرام ہم. جو وائف کی ہے رائٹس وہاں پہ وہ سیور ہو رہے, بچوں کے رائٹس اس طرح سے, اس کی ایجوکیشن, جو باپ کا ایک فرض ہے کہ نان نفقہ اٹھائے بچوں کا اور اس کا خیال رکھے, دیٹ از بینگ ڈن ود. اور ویسے بھی نارمل ہاؤس ہولڈ میں بھی جہاں پہ میاں بیوی ہوتے ہیں
وہاں پہ بچے عموماً امیوں سے ہی قریب ہوتے ہیں. آپ یاد کریں, اور ابھی بھی یوں ہی ہوتا ہے کہ گھر جاؤ تو سب سے پہلے ہم آواز دیتے ہیں امی, چاہے امی گھر میں ہے یا نہیں, ہم امی کو ہی بلاتے ہیں. نیچرل فیکٹ ہے کہ بچے ماں کے زیادہ کلوز ہوتے ہیں, یہ تو نیچرل فیکٹ ہے. ہمارے ساتھ اسی طرح جوائن کیا ہے ہمیں ویڈیو کال پہ ڈاکٹر شبانہ مفتی نے, who is a psychologist and gynecologist as well. She's a life coach of course. السلام علیکم. السلام علیکم جی, میرا تعلق راول. ہمیں کالر نے بھی جوائن کیا ہے, ہم پہلے کالر لے لیتے ہیں. پہلے ہم جی سر, ان کی طرف بھی جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم ڈاکٹر شبانہ مفتی کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں میری سہیلی کے پلیٹ فارم پہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سگنلز کی پتہ ڈسٹرکشن نہیں پہلی بات میری پہنچی نہیں, میں کہتی بہت محترم پرسنالٹی کے ساتھ ہوں میں, ویری ہیپی ٹو بی ہیئر. ابھی یہ ساری باتیں سن رہی تھی میں, یہ بات ہوگی فلسفی کی, سائیکالوجی کی, کہ ایک ایشو ہے, وہ ایشو آپ کو آلریڈی پریزنٹ ہو گیا, اس کے بعد آپ بات کر رہے ہیں روک تھام کی. ایک ہو گیا میڈیسن کہ ایک بیماری آ گئی, اور اس کی ایک ہوگی پریونٹیو میڈیسن. ہمیں یہ جو ابھی میں بہت زیادہ عزت کرتی ہوں خلیل الرحمان صاحب کی اور سب کی جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, تھوڑا سا ہمیں بیک ان ٹائم جانا پڑے گا کہ یہ بات ہم عورت کے لیے کیوں نہیں کرتے کہ عورت شادی کر سکتی ہے اور بندہ نہیں کر سکتا. ایک ریلیجیس ایسپیکٹ کو اگر ہم سائڈ میں رکھیں تو ایز اے ریپروڈکٹیو ہیلتھ اسپیشلسٹ تھوڑا سا میں یہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو دینا چاہوں گی اس کے اندر, کہ عورت اور مرد کی بایولوجی کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تب تک آپ اس کی جو انڈر لائن ایشو ہے اور یہ ایسا کیوں اجازت دی گئی ہے, اور کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ایک سرٹن ٹائم پہ جا کے کچھ کرنا چاہ رہا ہے جبکہ وہ عورت نہیں کرنا چاہ رہی, وہ اس کی ایموشنل یا سائیکالوجی یا فلسفی پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن تھوڑا سا پلیز مجھے ٹائم دیں بایولوجی انڈرسٹینڈ کرنے کا. جب بچے کے اندر, جب ماں کے اندر بچہ ہوتا ہے نا, تو اس کی جینڈر بن جاتا ہے 6 to 8 ویکس کے اندر, یعنی کہ 7ویں 8ویں ویک میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے جینیٹلز آ جاتے ہیں, یہ بچہ لڑکی بنے گا یا پھر یہ لڑکا بنے گا. جب بچی پیدا ہوتی ہے, میں بہت شارٹ رکھوں گی, بچی 1 سے 2 ملین ایگز کے ساتھ پیدا ہوتی ہے, اور پوری زندگی اس نے وہ ایگز یوز کرنے ہیں. وہ پھر ماہواری آتی ہے, تو ہر مہینے اس کے جو فلکچویٹ ہوتے ہیں ہارمونس, وہ ریئیکٹ کرتی ہے اپنے ہارمونس کو. اس کے موڈ سوئنگز بھی ہوتے ہیں, ماہواری سے پہلے وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے, ماہواری کے بعد ڈفرینٹ ہوتی ہے, پھر آہستہ آہستہ جب اس کی ایج ہوتی ہے تو اس کے ایگز صرف 100 سے کم رہ جاتے ہیں. ایگز پیدا کرتے ہیں ہارمونس جو کہ فیمیل ہارمون ہوتا ہے ایسٹروجن. میجورٹی میرے پاس جو لڑکیاں آتی ہیں یا عورتیں آتی ہیں وہ کہتی ہیں ہماری سیکشل ڈیزائر کم ہو گئی ہے, بنسبت اس کے آدمی کے اندر میل ہارمون ہوتا ہے ٹیسٹوسٹیرون, اور اللہ میاں نے اس کو اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ وہ ہارمون ہمیشہ نارملی رہتا ہے. آپ 60 سال کا بندہ لو یا 70 سال کا بندہ لو, اس کے ہارمون ٹیسٹوسٹیرون کے بہت نیچے زیادہ نہیں جاتے ہیں, انلیس کہ کوئی اس کو بیماری ہو جسے لو ٹیسٹوسٹیرون کہتے ہیں. عورت کو تولید جی اچھا, میں یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے یہ ہارمونس کی بات کی ہے, تو کیا ریزنز ہیں, کیا یہ ریزنز ہیں کہ سیکشل ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی کسی مرد کی تو وہ دوسری شادی کی طرف جاتا ہے, یا ریزنز کیا ہیں؟ جی نہیں, میں یہ بیک گراؤنڈ نہیں بنا رہی, میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب تک آپ عورت اور مرد کی بایولوجی کو نہیں سمجھیں گے, آپ کو یہ ایشو بہت زیادہ اچھی طرح انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. بایولوجی سمجھنے کے بعد کہ عورت کو تولید کے لیے بنایا گیا, اس کے ہارمونز ڈفرینٹ ہیں, بندے کے ہارمونز ڈفرینٹ ہیں, اس کے اندر ٹیسٹوسٹیرون ہے جو اگریسر ہے, وہ پروٹیکٹر ہے, وہ پرووائڈر ہے, وہ گھر کا سربراہ ہے. اس بات کو سمجھنے کے بعد آپ اس کے اوپر اپنی عمارت کھڑی کریں فلسفی کی, ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, ہمیں ان کو جوائن کروانا ہے. جی کالر ایڈ کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی, میرا نام فرمائیے. ثنا ہے ویلکم ٹو اور میری سہیلی راولپنڈی سے میرا تعلق ہے. میرا سوال یہ ہے کہ میری گھر والوں کی مرضی سے شادی ہوئی تھی, اور ویسے تو ہم بہت زیادہ خوش ہیں, لیکن جب کبھی لڑائی ہوتی ہے تو میرے شوہر مجھے یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا, میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں. تو میں بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہوں, ہمیشہ لڑائی میں میرے شوہر مجھے یہی کہتے ہیں.